اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف بدلہ نہ دے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دوستو ابھی آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 سماعت فرمائی اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ابھی اس کی تفسیر پر ایک نظر۔ دوستوں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ خطا فرما رہا ہے، کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، یعنی اے بنی اسرائیل قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کافر کے بدلے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا اور نہ کوئی مسلمان۔ اس دن شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہوگی جیسا کہ دیگر آیات میں بیان ہوا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اچھے ڈاکٹر کے مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھا لے یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے آ کر سارا بدن کی ہڈیاں توڑوا لے۔ دوستو اس لیے ہم مسلمانوں کی انشاءاللہ شفاعت ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم شفاعت کے بدلے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری شفاعت ہونی ہے، انشاءاللہ ہوگی شفاعت، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائیں گے، لیکن ہمیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ سے ویسے بچنا چاہیے لیکن یہ بات غلط ہے، کوئی غلطی سے گناہ ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم انسان ہیں، خطا ہو سکتی ہے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔